وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ہزاروی صاحب کتنے بجے آئیں گے؟ راستے میں ہوں گے، کیا کہ مغرب پر فوراً نکل جائیں گے کمرشل مارکیٹ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ معنی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان، ہم میں سے اگر کوئی شخص ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتا ساری زندگی کیا خبر وہ اسی دین پر رہتا۔ یہ اس بادشاہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے کہ ہمیں بن مانگے اس رب نے اسلام عطا فرمایا۔ اب رب سے سوال یہ ہے، اے مولا، جب تو نے بن مانگے ہمیں اسلام دے دیا ہے، اب تو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں جنت عطا فرما۔ اس کا تو ہم سوال کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم کلمہ پڑھنے والا، وہ کسی فرقے، کسی مسجد، کسی جماعت، کسی قوم، کسی رنگ سے اس کا تعلق ہو، خواہش اس کی بھی یہی ہے کہ اس دنیا سے جاؤں تو جنت الفردوس میں جاؤں۔ آئیے جنت میں جانے کا طریقہ کس سے پوچھتے ہیں؟ جنت دینی اس بادشاہ نے، رب الناس، کسی اور نے نہیں دینی، دینی اس نے۔ اس سے سوال کرتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی؟ سوال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، اور اس سوال شاید ہی زندگی میں، شاید ہی کہوں گا، شاید ہی کوئی گھر ایسا بد نصیب ہو کہ وہ سوال اس کے گھر کے اندر موجود نہ ہو۔ سوچ لیجئے گا، آپ کافی احباب موجود ہیں اور
مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہوئی. پھر کہنے لگا شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب گھر ہو کہ جس گھر میں یہ سوال موجود نہ ہو. ہر مسلم کے گھر میں اللہ کا وہ کلام ہوتا ہے جسے احسن الکلام کلام اللہ. وہ بے شک زندگی میں نہ پڑھا ہو اس نے، برکت کے لیے اونچی جگہ پر موجود ہوگا. اس قرآن کے اندر یہ سوال موجود ہے اور جواب بھی موجود. دیکھیے میں ایک شریعت کا ادنا سا طالب علم ہوں اور دنیا پڑھی، دنیا دیکھی بھی. طلباء جب ہم سکول کالج اور یونیورسٹی میں ہم پہنچتے ہیں، پہلے تو خبر نہیں ہوتی، اب تو باقاعدہ ڈیٹ شیٹ مل جاتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں ہم جب پڑھتے رہے کہ فلاں دن پیپر ہوگا. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے مسجد میں تلاش کریں کہ یہ جو بیٹا ہے اس کے والد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور خبر یہ ملی کہ پیپر سیٹر بھی ہیں، پیپر انہی نے بنایا. پھر ہم اس سے دوستی لگائیں گے، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کوئی تحفہ دیں گے. یہ حیران ہوگا، اسے نہیں خبر. قربت حاصل کریں گے، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. جب دل مل جائیں گے، ادھر سے مہینہ مارچ کا آ گیا ہے، ڈیٹ شیٹ ہو گئی ہے، تو اب یہ کہتے ایک ریکویسٹ ہے. اس نے کہا حکم. اب ریکویسٹ نہیں، کیونکہ دوستی وہ انجانا پن ختم ہے اور پیار میں تبدیل ہو چکا ہے. ابا جی سے ذرا یہی پوچھ دیں کوئی گیس ہی مل جائے. ہم اپنی یونیورسٹی میں کہا کرتے تھے گیس گزیدہ. میں اللہ کی توفیق سے اپنی یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن تھی، 65 لڑکے اور لڑکیاں میں میرا رول نمبر 1 تھا، میرٹ کی بنیاد پر، کوئی سفارش نہیں تھی. اب اسے چونکا پڑا، اچھا یہ 4 مہینے سے جو میری سیوا کر رہا ہے اس کی آخر کوئی وجہ. یہ ابو کو جا کر کہتا ہے ابو جی پیپر آ رہا ہے. جی بیٹا. میرے ایک دوست ہے بڑا قریبی، کوئی گیس ہی دے دے. وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر اپنی نوکری کو دیکھتا ہے، پھر وہ کچھ سوالوں پر کتاب میں سے نشان لگا دیتا ہے. یہ خوشی خوشی اسے دے دیتا ہے. بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ابا جی نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا، اور دوست یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو ایم ایس کی ڈگری ہاتھ میں ہے، کوئی پرواہ نہیں، سب پڑھ رہے ہیں وہ سو رہا. وہ 5 سوال اس نے یاد کر لیے ہیں. جب پیپر آتا ہے کویسچن پیپر، اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ ایک سوال بھی نہیں. پیپر آؤٹ آف کورس انگلش میں کہتے ہیں، کتابوں سے نہیں. جب میں نے کتاب پڑھی نہیں تو آؤٹ آف کورس تو ہوا. ہم اسے کہا کرتے تھے اپنی یونیورسٹی میں آؤٹ آف گیس، فیل. اب وہ اس کے کروا دیا. پیپر کے اندر ابا جی پوچھتے ہیں شام کو پیپر کیسا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ابا جی پیپر بہت اچھا، لیکن دل میں کہتا ہے جس دن رزلٹ آئے گا تو 0. میتھ میں 0 نہیں ہوتا غالباً، پڑھے لکھے لوگ جانتے. 0. اب وہ 3 مہینے
اور جب رزلٹ آیا، ابا جی نے کہا رزلٹ کارڈ ایک آدمی تھا، لطیفے کی بات، ایف اے کا رزلٹ کارڈ کسی زمانے میں ہوتا تھا، اب تو مجھے نہیں خبر، تو وہ اوپر سے پرنٹ ہوتا تھا، بیچ میں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، انگلش اتنے نمبر، میتھ اتنے، فلا بایو اتنے کے، تو اس نے سارے وہ ایک لکوڈ لا کر جاپانی سب مٹا کر ادھر سب کچھ لکھ کر وہ فرسٹ کلاس تیار کر کر بدقسمتی دکھایا میرے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان حفظہ اللہ تعالی، جو MBBS ڈاکٹر بن رہے تھے، یہ بڑی پرانی بات، نے کہا دیکھو یہ رزلٹ کارڈ، اس میں نے 75% نمبر تیار کر دیے، اب یہ پیش جو کیا جائے گا، انہوں نے کہا سرکار جو اوپر چھپا ہوا ایف لکھا ہوا ہے اسے کون تبدیل کرے گا؟ ایف لکھا ہوا فیل، نیچے پاس۔ اہل ایمان اس مثال کو پلے باندھ لیجئے، یہ تو پیپر آؤٹ نہیں کرتے، آپ کا اور میرا رب کتنا کریم ہے، اس نے سارا ہی جنت میں جانے کا پیپر آؤٹ کر دیا، سارا ہی آؤٹ کر دیا۔ آؤٹ کرنے کے بعد پھر جو سوال وہاں پر جمع ہونے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیج کر اس پر عمل کر کے بھی دکھلا دیا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے، یہ سوال ہے اور یہ بندہ جواب حل کر کر جا رہا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، رب کے قرآن سے پوچھتے جانا، محمد کے پیچھے چلتے چلے جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں، جانے کا ارادہ ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ گفتگو وہ جو آپ روزانہ کرتے ہیں، کہیں گے کیسے؟ میت کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور پھر سب پڑھتے ہیں، اور اگر کسی بڑے کا جنازہ ہو تو پھر بھاگ بھاگ کر اسے دکھاتے ہیں کہ میں نے بھی پڑھا ہے، میری حاضری بھی قبول فرما۔ اس کا معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اور رب یہ کہہ رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر۔ ہم تو نسلی مسلمان ہیں، میں سید ہوں، عمر عباسی ہے، آپ میں راجپوت، خان، کچھ پٹھان، کوئی ہزارہ کے، کوئی کلمہ نہیں پڑھا آج تک؟ 10 دفعہ پڑھا ہے؟ نہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھا ہے۔ ہمیں یاد ہے سکول کے اندر کچی پکی کلاس اس وقت لوگ کہا کرتے تھے، تو پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہم نے جب پڑھ لیا تھا، آپ شاہ صاحب آج پڑھانے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، میرے رب نے کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی سمجھ، رب کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، کلمے کا فہم کیا ہے۔ اس کا جب علم حاصل ہوگا تو خبر ہو جائے گی کہ اللہ کون ہے۔ اس کا علم حاصل نہیں، اس لیے زندہ کو چھوڑ کر مردے کے در پر جاتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجرم ہم ہیں، ہم نے امت کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، کلمہ پڑھنے والے کو یہ خبر نہیں دی۔ مجرم ہم ہیں، ہم نے ان کو لڑایا، میری مسجد اور اس کی مسجد، میرا مدرسہ اس کا مدرسہ۔ اگر ہم شروع سے یہ بتلاتے کہ رب کون ہے، وہ کیسے رزق دیتا ہے،
اس اللہ کا مقام کیا ہے؟ تو کبھی بھی یہ اس کی مخلوق اس زندہ کو چھوڑ کر کسی مردے سے سوال کرتی؟ فاعلم. علماء نے اس کو ایک ایسے جمع کیا ہے، شیخ سعید اللہ اسمع، علم یقین و اخلاص، یہ کلمہ کے معنی، علم یقین و اخلاص والصدق کا مع محبت وانقیاد والقبول لها. یہ 7 شرطیں ہیں اس کلمہ توحید کی. نمبر 1 علم. علم، یہی رب کہتا ہے فاعلم. فاعلم، اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، ہمیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ کلمے کا معنی، تو ہم کسی اور کو سجدہ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. اگر ہمیں یہ خبر ہو کہ معبود برحق تو عرش معلی پر، اور جنت کا حصول ہے، تو پھر سنیے گا سچے پیغمبر نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آپ کیوں آئے ہیں مسجد میں؟ میں اسلام آباد سے کیوں آیا ہوں؟ میرا 1000 بھی کیوں آئے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب جنت کے لیے آئے، جنت کے متلاشی ہیں. تو نمبر 1، جس کو یہ علم ہو کہ اللہ کون ہے اور اس پر وہ مر جائے، من مات، من عموم کا ہے، وہ کوئی کیوں نہ ہو، سید، کالا، گورا، عربی، عجمی، کافر، مسلم، اس کو علم ہو جائے تو کفر نہ رہے گا، مسلم ہو جائے گا، اور اس پر اس کو موت آ جائے گی. تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کائنات کے اندر اگر سچوں کے اندر کوئی سچا انسان ہے وہ ایک گزرا ہے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. یہ علم حاصل کیجیے، یہ علم حاصل کیجیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس. یہ لوگوں تک بات پہنچائیے. ہم کسی خوشی میں، کسی غمی میں جمع ہوتے، اور وہاں کوئی گفتگو کریں، اور دوسرا کیا، دیکھیے جی مسلک اپنا اپنا، یہاں پر یہ بات نہ کریں. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ دیکھیے جی آپ یہ بات بند کر دیں بس. سبحان اللہ، میں نے دنیا دیکھی، اور اگر ایسی ہی مجلس وہاں 3 پارٹیاں جمع ہو جائیں، نون، پی پی، اور جو اصل حکومت آئی ہوئی ہے، چنے چبا دیے سب کو، غیر شاید لوہے کے چنے، یہ تینوں جمع ہو
اور سب بیٹھے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس میں حصہ لیتے. اللہ اکبر. نہ ایم این اے کا ٹکٹ ہے ان کے پاس، نہ ایم پی اے کا مل رہا ہے. کون ہے؟ کارکن. کارکن. اور گرما گرم بحث. اور انہیں چپ کرا کر صرف یہ کہو آؤ اللہ کی توحید پر بات کرتے. کہتے نہیں، لکم دینکم ولی دین. ہوئے اہل ایمان، او اہل اسلام، او کلمہ پڑھنے والو، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. ھذا بلاغ للناس. یہ لوگوں تک پیغام پہنچائیے کہ علم حاصل کرو. کہاں سے علم حاصل ہوگا؟ میڈیکل کالج سے. ابھی کیا نام ہے قاری صاحب کا؟ عبد المتین صاحب. ابھی تلاوت سنی تھی، سبحان اللہ. عبد الحادی صاحب، سبحان اللہ. اللہم مزید فرید. اور ساتھ ہی کہا شفا انٹرنیشنل میں ہوتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے کلمے کا مجھے شفا جانا پڑے گا. موبائل خریدنے کے لیے مجھے آپریشن تھیٹر میں جانا پڑے گا. سوچئے گا ذرا. ہائے ہائے. مجھے رب کا قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. پھر کہو بچوں کو پڑھاتے ہو؟ جی پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں. ایک سبجیکٹ کی کتنی فیس ہے؟ قاری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، ان کی کتنی فیس ہے؟ قاری صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے. اور وہاں کہتے ہیں سر میں پوری فیس دینے کے لیے تیار. اور جس نے جنت کا راستہ دکھلانا ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر ایسے ہی تیار ہونے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو. اللہ نے اولاد دی ہے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما. اور جب میت گھر کے اندر پڑی ہو تو ایک بچے کو کہو میں نے تجھے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، پرائم منسٹر بنایا ہے، چل مصلی پر چڑھ کر نماز پڑھا اپنے ابا جان کی. عمران خان کو ہی کہہ دو جب پیرنی فوت ہو تو اس کا جنازہ خود پڑھائے. اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہزارویں صاحب بلاؤ. اس مسجد خطیب بھی ہزارہ کیا نا. کیوں؟ ابا جی کو نہلانا ہے. روز نہیں آپ نہاتے، 2 دن جرابیں نہ اتاریں تو، اور غسل نہ کریں تو بیوی بھی کہتی ہے پیچھے ہٹ غسل کر کرا. آج بیوی فوت ہو گئی ہے، خاوند نہلا دینا اس کو. ہائے ہائے ہائے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. ڈراؤ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر اس رب کی مخلوق اور نبی کی امت کو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، راستہ صرف ایک ہے، یہ جان کہ اللہ کون، سجدہ کس کو کیا جائے گا، عبادت کس کی ہوگی، خبر ہی نہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی مٹی پر سجدے، کسی ڈھیری کو سلام، رزق مانگنے کے لیے کسی سید کی تلاش.
اور کمال کا سید ہے. شاہ جی ذرا تشریف لے آئیں, دکان بڑی بندش ہو گئی ہے, چلتی نہیں ہے. شاہ جی بڑے تیار ہو کے آئے جی, اور یہ خوش ہے, پیر صاحب کا پیر پڑ گیا ہے, برکتیں ہی برکتیں. اور جاتے پیر صاحب کیا کہتا ہے, ہائے ہائے, پیر صاحب کہتا ہے نذرانہ جو تجھ سے مانگتا ہے وہ تجھے دے کر جائے گا, اور مانگ اس سے جو ساری کائنات کو دیتا, اس سے مانگ کر دیکھ. اس کے خزانے میں کبھی کمی ہوئی ہے؟ اپنے اپنے بارے میں ہر کوئی سوچ لے. یہ مثال ہر ایک کے لیے, میرے لیے بھی. ہم آسمان سے سیدھے گرے تھے یا ماں کے پیٹ سے نکلے تھے؟ ہے کسی کو چیلنج؟ نہیں, میں تو اتوں ہی سیدھا آ گیا سی تلے, ماں کے پیٹ سے. بتلا, ماں کے پیٹ کے اندر ڈاکٹر جانتے ہیں 3 پردوں کے اندر تم بھی بند تھے, میں بھی بند تھا. وہاں پردوں کے اندر میری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون تھا؟ ہے کوئی سید؟ سوچئے گا. ہے کوئی سرکار؟ میں سیدوں کا احترام کرتا ہوں, کیوں؟ مجبوری ہے کہ میں خود سید ہوں, اس لیے نہیں. ہم ہر سید کو سلام کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جب اس بند پیٹ کے 3 پردوں کے اندر رزق وہ دیتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد تو جا کر کسی اور سے مانگتا ہے. تجھے خبر ہے کہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عِلْمٌ. ابھی تو پہلا نقطہ ہے, تھک تو نہیں گئے؟ 7 ہے نمبر میں نے پورے کرنے انشاءاللہ تعالی. آپ نے کیا تھکنا ہے, بول تو میں رہا ہوں, جہاں تھک جاؤں گا بس کر دوں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ. ٹھنڈے دل سے سوچئے گا, پھر سوچئے گا, پھر سوچئے گا کہ میں بھی ماں کے پیٹ میں تھا, اور جس سے مانگنے جا رہا ہوں وہ بزرگ بھی ماں کے پیٹ سے ہی نکلے تھے. اس وقت اس بزرگ کی رزق کی ذمہ داری بڑے بزرگ کی تھی یا کائنات کے مالک کی تھی؟ آسان سا نسخہ ہے. میری کسی سے کیا لڑائی؟ میرا کوئی سانجا کاروبار ہے؟ نہیں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتلانے آیا ہوں تو سچ بتلاؤں کہ رزق دینے والا کون ہے. فَاعْلَمْ, یہ علم حاصل کیجئے. اور یہ بے علمی ہے جس کی وجہ سے میں جا کر کسی اور سے جا کر سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ تو ہی دے گا. آئے ہائے, کسی اور سے مانگتا ہوں. وَلِيَعْلَمُوا, وَلِيَقُولُوا کیوں نہیں کہہ دیا؟ حفاظ جانتے ہیں, قاری سعید اللہ شیخنا. وَلِيَقُولُوا خطا, وَلِيَعْلَمُوا, وَلِيَقُولُوا کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کہہ لینا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. آئے ہائے. وَلِيَعْلَمُوا انما هو الہ واحد. یہ علم حاصل کرنا, جاننا کہ سوائے اس کے الہ کوئی نہیں, اور وہ 2 نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتا ہے. قل هو اللہ, ایک ہوتا ہے. ہم نے تو درجنوں نہیں اربوں کھربوں بنا دیے. اس محلے کا الگ, پاکستانیوں کا الگ, لاہوریوں کا الگ, ملتانیوں کا الگ, میرے اسلام آباد کا الگ, پنڈی کا الگ. رب کتنے ہوتے ہیں؟ پالن ہار ایک, ایک کے قائل. کیوں؟ قرآن کہتا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ.
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. عقل مندوں کے لیے بڑی خوبصورت دعوت، بڑی نصیحت، بڑی نصیحت. اہل ایمان علم حاصل کیجیے. آپ دیکھیے دادا ابو بن گئے، گھر میں پوتا آ گیا، اب بڑے خوش ہیں. باپ کو اتنی فکر نہیں اتنی دادے کو ہے. رات کو بھی 2 بجے تو ٹاں ہوتی ہے تو دادا اٹھے گا تھا، کیوں رویا نکا میرا، کیا کرنے پہ ہو؟ اسی وقت یہ بڑا ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ، یہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے کیا کرتے ہیں؟ سکول داخل کرانا ہے. بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا سکول. قاری صاحب کہنے لگے یہاں سے اس میں نہیں پڑھاتا. کیوں؟ پڑھائی کوئی نہیں. بات وہ جو دنیا کا کوئی مائی کا لال چیلنج نہ کر سکے. پڑھائی نہیں ہے، انڈر میٹرک تو ٹیچریں رکھی ہوئی ہیں، باہر بی اے لکھا ہوا ہے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ بی اے کی ایک ہے بی ایس سی. ہمارے دور اب تو یہ بی ایس اور ایم ایس، ہمارے زمانے میں ہوتا تھا بی اے ایم اے. بی ایس سی اور بی اے 2 ہی چیزیں ہوتی تھی. تو بی ایس سی کی انگلش ہوتی ہے 100 نمبر کی، اور بی اے کی ہوتی 200 نمبر کی. وہ بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی مشکل ہوتی. تو ہم جب کالج میں پہنچے تو وہ بی اے کے ہمارے جو سینئر کلاسیں ہوتی تھی وہ بھی فیل، وہ بھی فیل، وہ بھی فیل. کمال، فیل کیسے فیل ہو گیا؟ جب بی اے میں آؤ گے تو پتہ لگے. ہم وہ سڑکوں پر لکھا ہوتا تھا بی اے رانا، ہاتھ دکھاؤ جو چاہو مانگو، اوپر بی اے. ہم کہتے کمال، اس نے بی اے کیا ہے اور یہ فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے. اور میں نے کسی سمجھدار سے پوچھا بی اے اس نے بھی کیا؟ اس نے کہا جناب یہ وہی سکولوں والا حال ہے، یہ بشیر احمد رانا تھا، اس نے بی اے لکھ لیا. اب بچے کو کہتے ہیں نہیں اس میں نہیں. اس نے کس میں؟ کہا اقرا ماڈل سکول میں، وہاں کی تعلیم بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی ہے. اللہ نے کچھ پیسے دے دیے، کہتا ادھر سے ہٹاؤ، الہدا والے سکول میں ڈالو، فیسیں میں ادا کروں گا. دادا کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے پیچھے ہٹ، اس کی ذمہ داری میری ہے. کیوں؟ چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے اندر سٹیٹس اس کا اب ہو. اور مسلمان بچے کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے، تعلیم دینا چاہتا ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ جنت لینی ہے. اور دنیا کے اندر، جنت کے اندر ایک بالش کے برابر، خیر من الدنیا وما فیہا، اتنی جگہ مل جائے جہاں کسی جوان کے 2 پاؤں نہیں آتے. سچا پیغمبر کہتا ہے دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے، اور بچے کو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے، سچا ہے دل میں اور یقین بھی ہے کہ جنت تو ہے. کئی تو کہہ دیتے ہیں جنت کس نے دیکھی؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کس نے دیکھی؟ سنتے ہی آ رہے ہیں. میری 25 پیڑھیاں گزر گئی، ابھی تک تو کوئی بابا جنت میں نہیں پہنچا، نہ جنت آئی ہے. ہائے ہائے. تو علم یقین. نمبر 2، کلمے کا معنی جان، اس کلمے پر یقین ہو کہ واقعی اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن کون ہوتے ہیں؟ جس کا اللہ پر ایمان، جب اسے خبر ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. ایمان کیسا؟ ثم لم يرتابوا، ہائے ہائے ہائے. ثم لم يرتابوا من يرتد منکم عن دینہ، اسے شک نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں جنت ہے شاید نہ ہی ہو، دوزخ ہے
آئے ہائے، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ جنت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کچھ اہل بدعہ کا عقیدہ ہے، یہ نقطہ بھی بیان کر جاؤں، اہل بدعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد میں جنت بنائے گا۔ قاری سعید اللہ کچھ ہے ایسے بدعتی، کہتے ہیں جنت ابھی نہیں، بعد میں بنے گی۔ ہائے ہائے، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے جنت دیکھی، میں نے محل دیکھے۔ میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ یہ ہے یقین۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بات وہی، ہمیں کیا چاہیے؟ بولو جنت۔ کیا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ گواہی دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے اور اسی کا سبق وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک۔ آئے ہائے ہائے، پھر ان دونوں گواہیوں میں اس بندے کو شک نہ ہو کہ اللہ بھی حق ہے اور محمد بھی اس کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں شک ہے اور کلمہ پڑھنے والوں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ شک ہے جبھی تو زندہ کو چھوڑ کر کسی مردے کے در پر جاتا۔ اگر شک نہ ہو میں اس کے در پر چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاؤں؟ ایک چھوٹی سی بات کروں، بات تھوڑی سی کڑوی ہے۔ کبھی کسی جانور کو، آپ نے جانور پہلے، ابھی عمر کہہ رہا تھا گائے کا دودھ تھا نا وہ جو آپ کہہ رہے تھے، گھر میں رکھی ہوئی ہے گائیں، آپ نے رکھی ہوئی ہے، انجم بھائی نے رکھی ہوئی ہے گائیں، ہائے ہائے، اوروں نے بھی رکھی ہوگی، بھینسیں بھی ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ بھانا، دودھ لیتے ہوں گے آپ۔ شام کو نوکر لیٹ ہو گیا، چارہ ان کو نہیں دیا، مالک سر پر آ گیا اور دیکھ رہا ہے کہ وہ بیچاری سب کی سب بھوکی کھڑی ہوئی ہیں اور ابھی سے پنجابی کے اندر وٹ پہ گئے، نوکر پر نا غصہ ہے۔ کبھی کسی نے، مجھے ٹوکو، کبھی کسی نے کسی جانور کو جانور سے مانگتے دیکھے کہ آج مالک نے چارہ نہیں دیا تو ہی دے دے؟ تو کیسا مسلمان ہے، انسان ہو کر انسان سے مانگتے، وہ بھی فوت شدہ سے مانگتے، اور اس سے مانگ جو سب کو دیتا ہے۔ نبیوں نے کس سے مانگا؟ کوئی ایک واقعہ؟ کس سے مانگا؟ ہائے ہائے ہائے، اسے شک نہ ہو اس گواہیوں میں ملے گا کیا؟ عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ اگر وہ گواہیوں میں سچ ہوا رب اس کو اٹھا کر جنت کا مالک بنا دے گا۔ اس کے اندر کوئی پختگی پیدا کیجیے، علم یقین و اخلاص و صدقک مع محبت و انقیاد والقبول لها، یہ 7 شرطیں ہیں، اور دوسری شرط میں نے بیان کی، دوسری شرط پختگی پیدا کی۔ مجھے پتا ہو میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ، اس کا معنی کیا؟ معنی کیا؟ میں نے کلمہ پڑھا ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا معنی کیا؟ یہ علم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا عملوں کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی۔ میں ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، ساری رات، عمل نیکی ہے کہ نہیں؟ عملوں کی بنیاد پر جنت نہیں ہے، جنت عقیدے کی بنیاد پر ملے گی۔ چابی عقیدہ، دندانے عمل ہے۔
وہ ایمان ہی کیا جو عمل پر مجبور نہ کرے۔ اس لیے رب کی توحید کو سیکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں جی نماز پہ پہلے لگا دو، پھر روزوں پہ لگا دو، پھر حج کروا دو، پھر عمرہ کروا دو، اتنے میں فوت ہو جائے بیچارے کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے۔ وہ من من کے تحویز گلے میں پہن کر پھر رہا ہوتا ہے۔ قرآن شفا اس کو نہیں دیتا، جو مولوی صاحب نے لکھ کر دیا ہے نا وہ اس کو سب کچھ دیتا ہے۔ کبھی کوئی عقل مند آدمی، عمر عباسی ہے یہ آپ کا نمازی ہے غالباً یہاں کا، یہ اگر آپ عشاء کی نماز میں آئے نا، شہد کی بوتل گھر ہوگی، ذرا گلے میں ڈال کے لانا۔ آپ اسے دیکھیں گے اتنی موٹی شہد کی بوتل گلے میں ڈلی ہوئی، عباسی صاحب آ رہے ہیں، کہیں گے ایک ہی شہد، انہوں نے کہا قرآن نے نہیں آکھیا شہد شفا ہے۔ تو کہیں گے بے وقوف آدمی، کسی سے پوچھ ہی لیتا، مولوی صاحب سے پوچھ لیتا، ہزاروی صاحب سے پوچھ لیتا، ان کے بڑے عطا اللہ ہزاروی حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان سے ہی پوچھ لیتا۔ اس نے کہا پوچھنے کی کیا بات، میں نے قرآن پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا شہد شفا، میں نے گلے میں ڈالی۔ اس نے کہا اسے کھایا جاتا ہے، جب اسے کھایا جاتا ہے تو قرآن شفا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا۔ مولوی نے کہاں لگا دیا کلمہ پڑھنے والوں۔ آخری بات، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع ذلك الى قلب موقن، یقین پر بات تھی، موقن الا غفر اللہ لها۔ صحابی بیان کرتے موت آئے تو اسے خبر ہو کس چیز کی؟ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور دل میں یقین ہو، علم یقین ہو۔ ہائے ہائے، بچے سے پوچھو تیرا ابا کون ہے، فوراً نام لے گا اپنے والد کا، آپ کے یقین ہے؟ اسے کہتے ہیں اس میں یقین کی ضرورت ہی نہیں، ابا ہی یہی ہے۔ او اہل اسلام، یقین ہے کہ اللہ ہے، یقین ہے، جب یقین ہے تو ہے، پھر اس کے بجائے کسی اور کے در پر جا کر سوال کرتا ہے، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ وہ زندہ ہے جی زندہ ہے، وہ حی ہے جی حی ہے، وہ قیوم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا یہ دو گواہیاں تم دے لو، اللہ کے ہاں سوائے جنت کی اور کوئی شے نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر کہوں گا اور رب کی خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہوں گا، او اہل اسلام، اس قرآن کو پڑھیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے اونچی جگہ پر، اسے وہاں سے اتاریے، صاف کیجئے اور اسے پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد سوچئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا معنی ہے اس کا؟ پتہ نہیں جی کیا معنی ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ آپ کتنے لوگ ہیں؟ ٹیسٹ لوں؟ نہیں لوں گا، آپ خود اپنے آپ سے ٹیسٹ لیں، اور آپ جناب پڑھیں ٹرائی اگین، ونس کنگ بروک آف اسکاٹ لینڈ لائن، ٹرائی اگین، آپ نے ٹرائی کو پڑھا، ٹرائی اگین، فوراً ساتھ والا کہتا ہے یہ بھی نہیں آتا۔ آپ کہیں کارپٹ مسجد بچھاؤ، وہ کہتا ہے کارپینٹر مسجد میں بچھا دو، آپ سارے کہتے ہیں کارپینٹر نہیں ہوتا جناب، کارپٹ نہیں جی، کارپیٹ، اب تلفظ صحیح ہو رہا ہے۔ اوے مسلم، تم سارے ہنستے ہو، کیٹ کو کاٹ پڑھ لیا جائے تو سارا خاندان ہنستا ہے، باپ کی طرف دیکھا جاتا ہے کہاں پڑھاتے رہے، اور وہ رب کا قرآن اسے
پڑھنا بھی نہ آئے، سمجھنا بھی نہیں آئے، آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا، اور کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم دل میں ایک درد ہے۔ بیٹا باہر سے خط لکھ دے، اب تو دور ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں 10 پیسے کا کارڈ ڈاک خانے سے ملتا تھا، اوپن ایک لفافہ ملتا تھا خط۔ اب تو کیا ہے، موبائل، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس میں غالباً ریکارڈنگ ہو رہی، موبائل، وہ وہیں سے ویڈیو کال کر لیتے، وہیں سے ویڈیو۔ پہلے خط ہوتے تھے اور خط لکھے جاتے تھے، اور خط مہینے بعد ہی پہنچتے تھے، اور بڑا اچھا نظام تھا۔ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، بیوی نے فٹ ابا جی کو خط لکھا، سارا بھڑاس غصہ خط پر آیا، شام کو اٹھا کے پھاڑ دیتی تھی، میاں بیوی گھر بستا رہتا تھا۔ اب ٹرن ابا جی مارے آکھے آیا پتر 10 منٹ دے اندر پہنچیا، اور بیٹی کو لے کے گھر، اور طلاق۔ بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ پہلے خط لکھ دیا، لڑائی خوب ہو گئی، ہفتے بعد گیا، شام کو خامد کو عقل آئی، بڑی بے وقوفی کر لی، 3 بچے ہیں، کون کھلائے گا، کیا کروں؟ اس نے کہا سوری، آئندہ نہیں کچھ کہوں گا۔ اس نے اسی وقت، خامد سو گیا، صلح ہو گئی ہے، اس نے فٹافٹ خط لکھا فجر پہ، وہ بھی پیچھے پیچھے۔ ابھی ابا جی خط پڑھ کر پریشان ہے، بیل بجی، دوسرا خط، صلح ہو گئی۔ ابا جی کہتے ہیں شکر ہے۔ اور اب ہائے ہائے، قرآن وہاں رکھا ہوا ہے، اور بچے نے گھر سے انگلینڈ پہنچا دیا ہے، پیسے کمانے ہیں دبئی، اس نے خط لکھا ہے، اور لکھا کس میں؟ عربی میں۔ قرآن کی جو بات کر، انگلش کی نہیں کرتا، عربی میں خط لکھ دیا، اور چودھری صاحب کے گھر پہنچ گیا، انہیں کھولیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب ہے، اس نے بولا، اس نے ایک ہی لکھ مارے، زبر نہ زیر نہ پیش۔ انہوں نے عربی صاحب کو پڑھاوا جا کے، اس نے کہا جی خط آیا، فوراً ابلیس، اس نے کہا وسوسہ، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں بچہ۔ شیطان ایسے کرتا ہے نا۔ انہیں فٹافٹ خط لیا، مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، رات کے 12 بجے، چورے صاحب خیر ہے؟ انہوں نے جی تہاڈا بھتیجا ہے نا جی، معافی چاہنا، تہاڈا بھتیجا ہے تو بڑا ہی بدتمیز ہے، خط لکھے عربی زبان، میں نے تو آنی نہیں، اسے غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ، کہ بیٹے کا خط آیا ہے، اور سکون سے سو جا۔ نہیں، وہ رات کو اٹھا دیتے ہیں، جس زبان میں اس کے ماسٹر کو اٹھا دیتے ہیں۔ ذرا ترجمہ کر دیں، ماں تو رو رو کے پاگل ہو گئی ہے۔ اب وہ مولانا صاحب ترجمہ کر رہے، شیخ، اس نے کہا جی ابا جی السلام علیکم، میں نے عربی سیکھ لی ہے، اور میں نے $10,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں، ساتھ والا جو چاچے کا پلاٹ ہے وہ خرید لو۔ اب انہیں ترجمہ سنایا تو چوڑے خان ہو گئے، بھاگتا آیا گھر، ایویں ڈرا ماری ایسی، 10,000 روپے آئے ہیں، 10 لاکھ آئے ہیں، میں مانوں تجھے اس وقت تو بیٹے کا خط اسے برکت کے لیے اوپر رکھ اور مت پڑھ، بچے کا خط تجھے سونے نہیں دیتا۔ اے کائنات کے مالک نے جو کھلاتا ہے تجھے، پلاتا ہے تجھے، سلاتا ہے تجھے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، اس نے خط بھیجا ہے آسمان سے، قرآن کی صورت میں پڑھانے کے لیے محمد کریم کو بھیجا، سمجھانے کے لیے علماء کو بھیجا، تو پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا، مانگتا رب سے جنت ہے۔ اگر جنت چاہیے تو ان رب کے گھروں کی طرف، ان کے وارثوں کی طرف، اور اس قرآن کی طرف جو تو نے اوپر رکھ دی ہے، اسے پڑھ اپنی زبان میں، جو رب کہتا ہے وہ کرتا چلا جا۔ 2 باتوں کی یقین پکی کر لے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد کریم اللہ کا نبی ہے، راستہ رب نے بتلانا ہے، طریقہ محمد سے پوچھنا ہے، سیدھا جنت الفردوس میں جانا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔